والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر. صدق الله مولانا العظیم. سامعین محترم، خوش نصیبی ہے کہ آج اللہ کریم نے اپنے ذکر کی پاکیزہ محفل میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماہانہ محفل ذکر اور درس قرآن و حدیث کی اس مبارک محفل میں قرآن مجید میں سے 3 مقامات سے آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امہ کا لقب عطا کیا۔ تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اور اس امت کے ذمے ایک ڈیوٹی، ایک فریضہ لگایا گیا: اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، ڈیوٹی لگائی گئی ہے تمہارے ذمے۔ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنحون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں خطاب فرمایا اور ہمیں اس آیت مقدسہ میں فرمایا: کنتم خیر امہ، تمام امتوں میں سے تمہیں بہترین امت بنایا گیا۔ یہ اعزاز اللہ کریم نے حضور کی امت کو عطا کیا، کیونکہ ساری امتوں میں سے بہترین امت ہے، لہذا اس کے ذمے ایک فریضہ، ایک ذمہ داری، ایک ڈیوٹی پوری امت کے ذمے لگائی گئی۔ وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، کہ خود بھی نیک راستے پہ چلنا، خود بھی نیک راستے پہ، اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کے راستے پر لانے کی پوری کوشش کرنا۔
اور تیسری چیز بیان کی گئی وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ برائی سے، بدی سے خود بھی بچو اور اپنا دامن بچاؤ، اور حضور کی امت کے دوسرے لوگوں تک پوری کوشش کرو کہ اس بدی برائی سے خود بچو اور دوسروں کو اس سے بچاؤ، اس سے روکو۔ یہ تین باتیں اس آیت مقدسہ میں بیان کی۔ جو دو ڈیوٹیاں ہمارے ذمہ لگی ہیں، ایک ڈیوٹی ہے امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کا معنی ہے نیکیوں کا حکم دینا، نیکیوں کی تلقین کرنا، نیکیوں کی دعوت دینا، نیکی کے راستے کی طرف بلانا، امر بالمعروف۔ اور نہی عن المنکر، نہی کا معنی ہے منع کرنا، روکنا۔ کس چیز سے روکنا؟ بدی، برائی سے، گناہ سے خود بھی دامن بچانا اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کے لیے کوشش اور محنت کرنا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کو پھر خطاب کیا گیا۔ یہ بات تو آپ سب نے سمجھ لی کہ ہم بہترین امت ہیں، ہمارے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے کہ خود نیک راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ چلیں، دوسرے لوگوں کو ہدایت اور نیکی کے راستے پر بلائیں اور دعوت دیں۔ اب اس سے اگلی بات قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں سمجھنی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں۔ یہ دوسری آیت کریمہ میں دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور تیسری چیز کیا ہے؟ دعوت الی الخیر، نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی طرف دعوت دینا۔ آج کے درس قرآن میں ہم قرآن مجید کی ان دو آیتوں کی روشنی میں جو ہمارے ذمہ فریضہ عائد کیا گیا، ڈیوٹی لگائی گئی، وہ کہاں تک یہ امت پوری کر رہی ہے۔ کہ خود نیک راستے پہ چلتے ہیں، دوسروں کو نیک راستے پہ لاتے ہیں اور نیکی کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ یہ اس امت میں اس حوالے سے بہت ہی غفلت، بہت ہی سستی اور ان تینوں باتوں سے بہت دور چلی گئی امت۔ اس لیے جو اصل کرنے کے کام ہیں، مسلمان کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے اصل کام، مساجد کی حالت دیکھیں کیا ہے، نمازیوں کی تعداد گنیں اور مسلمانوں کی آبادی دیکھیں کتنی ہے۔ آپ ایک محلے کی مسجد کو لے لیں، پورے محلے میں جتنے ووٹرز ہیں، لسٹیں بنی ہوئی ہیں، دیکھیں ایک وارڈ میں کتنے ووٹ ہیں، اس فہرست سے پتہ چلے گا کہ بالغ حضرات کتنے ہیں یہاں۔ تو پھر مسجد کے نمازیوں کی تعداد گننے کتنی ہے۔ فجر کی نماز میں تو بہت ہی پتلی حالت ہے۔ اس وقت سب سے بڑا کام جو اس امت کے ذمہ لگایا گیا ہے، آج ہماری ساری باتیں
رسم اختیار کرتی چلی جائے. ہم جو کام کرتے ہیں رسمی طور پہ کرتے ہیں، اس میں حقیقت کا عمل دخل ہی نہیں ہوتا. اس لیے میرے والد گرامی حضرت محدث عبدالوی علیہ رحمہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنواریں. اپنی زندگی کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں جہاں جہاں خامی ہے، جہاں جہاں کمزوری ہے، جہاں جہاں کجی ہے، اسے ہم سب مل کر یہ سوچیں کہ اولاً یعنی سب سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے. اور جب معاملات کو بہتر کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. ایک تعلق اللہ کے ساتھ اور ایک تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ. لہذا خالق کی عبادت کے ساتھ ساتھ، میرے جملوں پہ غور کریں، خالق کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس خالق کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں. مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک اور خالق کی عبادت اور اس کی بندگی، یہ مقصد حیات ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہاں یعبدون کا جو لفظ آیا ہے، اس کا معنی مفسرین نے کیا اے لیعرفون، کہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت ہو. اور جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں، اصل مقصد حیات یہ ہے کہ احکام الہی کا اپنے آپ کو پابند بنانا. اللہ کا جو قانون ہے، اس کے جو احکام ہیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. لہذا 5 وقت کی صرف نماز پڑھ لینے سے ہی وہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے احکام کی پابندی اور پھر اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. 2 چیزوں کا ہی حکم ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو. تو یہ ہے مقصد حیات، ہماری زندگی کا مقصد. اور اس معاملے میں غفلت، سستی، کاہلی اور بگاڑ زندگی میں جہاں جہاں نظر آئے اسے دور کرنا اور اپنی زندگی کو سنوارنا. تامرون بالمعروف اور یدعون الی الخیر، 3 چیزوں کے لیے پہلا کام یہ ہے کرنے کا. اور سب سے پہلے ہم محاسبہ اپنا کریں گے اس عمل کے بارے میں، نماز کے معاملے. نماز سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی فریضہ ہی نہیں. تو سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں نماز کی کمزوری کو دور کریں، نماز کی سستی، نماز کی غفلت، سب سے پہلے اسے دور کرنا ہے. باقی چیزیں تو سب بعد میں آتی ہیں. لہذا اپنی زندگی سنوارنا، اپنی اصلاح کرنا، اور اس کے بعد جو ہماری بات سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہمارا ان سے تعلق ہے، پھر ان کی زندگی کو سنوارنا، کوشش کرنا کہ ان کی زندگی کو بہتر بنایا جائے. اس کے بعد پھر حضور کی ساری امت جہاں جہاں ہماری پہنچ ہے، جو لوگ ہماری پہنچ میں ہیں، جن تک ہم دین کی دعوت رکھ سکتے ہیں، ان تک یہ 3 باتیں جو ہیں، وہاں تک اپنے دائرہ کار کو بڑھا کر وہاں تک کام کرنا. اس لیے امت کو اٹھنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنا بہت نقصان کر چکے.
بہت نقصان ہو چکا، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ وہ چیزیں جن کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، وہ باتیں جن کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کی شریعت کے اندر نہ فرائض نہ واجبات، نہ وہ چیزیں فرض ہیں نہ واجب ہیں۔ میں اور آپ، ہماری ساری سٹرگل، ہماری ساری توجہ اور جد و جہد اور جتنی بھی ہماری صلاحیتیں اور ہماری توانائیاں ہیں، وہ کہاں خرچ ہو رہی ہیں؟ ان چیزوں کے بارے میں جو نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، نہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بھئی جن باتوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے، جن باتوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے، جو فرائض کے درجے میں، جو واجبات کے درجے میں، ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ اور ہمارے دینی معاملات میں، دینی محافل، دینی مجالس میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں اپنی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ان باتوں سے بہت نقصان پہنچا ہے، ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ بلکہ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے اندر بے عملی آ گئی، ہمارے اندر بے عملی آ گئی ہے۔ بھئی نماز آدمی پڑھے نا، جمعہ نہ پڑھے، مسجد کی حاضری اس کے پاس ہے ہی نہیں، قرآن شریف کبھی کھول کے نہیں دیکھا، کیا اس سے توقع رکھیں گے؟ تو دین کی کیا خدمت کرے گا؟ لہذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان پر غور کیا کریں۔ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر یدعون الی الخیر، 3 کام کرنے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو عمل ہے، پہلے اس خرابی کو دور کریں گے، سب سے پہلے اسے ٹھیک کریں گے۔ جب پہلی بات ہی ٹھیک نہیں ہے تو باقی باتیں تو کیسے، وہ تو بعد میں ہے۔ جمعے کا میرا خطاب اگر آپ نے سنا ہے تو وہی بالغ ہونے کے بعد سب سے بڑی ڈیوٹی اور ذمہ داری مسلمان پہ کیا آتی ہے؟ نماز۔ پھر 14 سال کی عمر میں بالغ بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ پیسے آنے لگے، جاب کرنے لگے، کمائی کرنے لگے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر استطاعت موجود ہے، صاحب استطاعت ہے، پھر اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں فرائض، یہ ہیں، تو بھئی فرائض کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں، تو دوسری چیزوں کے پیچھے میں اور آپ، ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، تو ہم اپنا بہت نقصان کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے بزرگ کہا کرتے تھے کہ صبح کو بھولا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے، اس کا اخلاق تباہ ہو رہا ہے، نوجوان نسل کے کردار کو مسخ کیا جا رہا ہے، عقائد پر ایک یلغار ہے ہر طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، ہنود کی طرف سے، ملحدوں کی طرف سے، گمراہوں کی طرف سے، بد مذہبوں کی طرف سے، بدعقیدہ لوگوں کی طرف سے، امت مسلمہ کے عقائد پر یلغار ہے، حملہ آور ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، جب آدمی پہ حملہ ہو جائے، آپ گلی میں جا رہے ہیں تو چاروں طرف سے آپ پہ حملہ ہو جاتا ہے، تو بچنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ پہ حملہ آور ہیں، کون؟ یہود و نصارہ۔
وہی نہیں جو گلی میں پکڑ کر کے آپ کی پٹائی کرے وہی حملہ آور ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک حملہ ہے، یہ اس سے زیادہ جو ہمارے عقائد یعنی عقیدوں پر حملہ آور ہے، ہمارے اعمال پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے کردار پر، ساری شیطانی قوتیں، ساری شیطانی قوتیں حملہ آور ہو چکی، لوگ دین سے بیگانہ ہونا شروع ہو گئے، اور یہ دور آ گیا کہ نماز کے بارے میں شکوک و شبہات، نماز کے بارے میں شکوک و شبہات، واجبات کے بارے میں شکوک و شبہات، سنتوں کے بارے میں شکوک و شبہات، والدین پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں بچہ انٹرنیٹ دیکھ رہے، ان سے پوچھا بھائی آپ نے یہ قرآن کی کس آیت میں پڑھا ہے بیٹا، کون سی حدیث ہے؟ کہتا نہیں انٹرنیٹ پہ دیکھا میں، دیکھیں تو جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ کہہ رہا ہے؟ ایک بات میری آج غور سے سن لو، یہ کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، گمراہی جس طرح پھیلائی جاتی ہے، کتاب نکال کر میں آپ کو دکھا دوں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، ذرا کیمرہ ادھر گھمانا، یہ لکھا ہے، میں ایک اصول آپ کو بتاتا ہوں، کتابوں میں تو ہر قسم کی چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک ہوتا ہے قول مقبول، ایک ہوتا ہے قول مردود، مشکل لفظ تو نہیں ہے، قول اور ایک قول لکھا ہے کتاب میں، یہ کیا دلیل ہوئی؟ فلاں کتاب اس کا صفحہ اتنا اور سطر اتنی اور فلاں، ایک اصول ذہن میں رکھو، یہ دینی مدارس میں پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کوئی کتابڑی اٹھا کے میرے پاس لے آئیں، تو چھوکرا لے آئیں اور کہے جی یہ کتاب کے اندر لکھا ہے، بھئی کتاب میں تو لکھا ہے لیکن کاش تم نے دین سیکھا ہوتا، کچھ باتیں، میرے پاس ایک آدمی کتابڑی لے کے آ گیا، یہ لکھا ہے، میں کہ بتاؤ قول مردود کیا ہوتا ہے، قول مقبول کیا ہوتا ہے؟ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، وہ کی ہوں جی، یہ کیا بات ہے؟ آپ نیٹ کے ذریعے بیڑا غرق کر رہے ہیں عقیدے کا، یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ کتاب ہے، یہ جلد ہے، یہ فلاں محدث ہے، یہ مفسر ہے، لکھا ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے یہ قول مردود ہے یا قول مقبول ہوگا تو اسے لیا جائے گا، اسے اس کے مطابق کیا جائے گا، قول مردود ہو تو رد کر دیا جائے گا۔ مردود کا لفظی معنی ہے رد کیا ہوا، مردود کا معنی ہے، میں نے کہا بیٹا یہ جو تو قول لے کے آیا نا کتابڑی میں، اس کو حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے آج تک پوری امت کے اکابر و اسلاف نے اسے رد کر دیا ہے، لکھا ہے، لکھا، لیکن اسے کسی نے قبول ہی نہیں کیا، پوری امت میں کسی امام نے اسے، ہر ایک نے اسے رد کیا ہے، رد کیا ہے، لہذا جب کتاب کوئی لے کے آئے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قول مردود تو نہیں، تو ہم پھر کہیں گے بھائی قول مقبول لے آؤ۔ ایک اصول ذہن میں رکھیں، آج کے ان کلپ چڑھانے والوں کو جن کو نہ قرآن شریف ناظرہ نہیں پڑھنا آتا، کسی عربی عبارت کو پڑھ نہیں سکتا، آپ یہ کہہ رہے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اگر کسی بزرگ کی بات کریں کہ غوث پاک نے فرمایا، داتا صاحب نے، تو کہتے یہ تو بابوں نے فرمایا، میں نے کہا یہ بابا نہیں تمہارا جو،
سب سے بڑا بابا تو وہی ہے جس کو تم فالو کر رہے ہو۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اگر ہمارے پاس کوئی ریفرنس لے کے آتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قول مردود ہے یا قول مقبول ہے۔ قول مقبول ہوگا تو سارا آنکھوں پر، قول مردود ہوگا تو رد ہوگا۔ قول مقبول ہو، قول محبوب ہو، جسے امت نے اختیار کیا ہے۔ اور ایک تیسرا لفظ یاد کر لیں، قول مقبول اور قول مردود، یہ سمجھ گئے نا؟ بھائی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے لکھا ہے، لیکن قول مردود ہے یا مقبول ہے؟ تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے، بس اتنی ڈوز دینی چاہیے جس سے آپ اسے ہائی پوٹینسی کی دوائی دے دیں تو پھر خرابی پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بھائی تین باتیں اگر آپ نے ذہن میں رکھ لی، کوئی کلپ شلپ اثر انداز نہیں ہو گئے۔ وہ کتاب قرآن شریف اٹھا کے ایسے آپ کو دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ کتاب دکھا کے یہ تاثر دینا کہ شاید یہ ساری بات قرآن میں لکھی ہو، تو ایک بات بھی قرآن شریف میں نہیں جو وہ کہتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے تعامل امت، تے عین الف میم اور لام، تعامل۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، کسی کے کہنے پہ کوئی کام شروع کر دیتا ہے، کسی کے کہنے پہ کوئی کام شروع کر دیتا ہے، یا کسی کے کہنے پہ کوئی کام چھوڑ دیتا ہے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن مجتبی، خلفائے راشدین 5 ہیں، صحابہ کرام 1.25 ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، 1.25 صحابہ ہیں، اور صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ خلفائے اربعہ اور خلفائے خمسہ، کیونکہ خلفائے راشدین تو 5 ہیں، اس لیے ان کا کیا عمل رہا ہے، ان کا عمل اس معاملے میں کیا تھا، کیا انہوں نے اس بات پر عمل کیا یا اسے چھوڑ دیا؟ امت کا تعامل کیا، امت کس بات پر متفق رہی ہے؟ اور پھر 1400 سال پیچھے جا کر آج کے دور تک پوری تاریخ اسلام پر نظر دوڑائی جائے گی۔ آئمہ، مجتہدین، جو دین کی تعبیر بتانے والے ہیں، ان کا دیکھا جائے گا کہ ان کا اس بارے میں کیا قول ہے، انہوں نے کس چیز کو اختیار کیا ہے۔ 3 یا 4 چیزیں سامنے آتی ہیں، تو جن کو 1400 سال سے امت نے اختیار کیا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں تلقی قبول، تلقی امہ بالقبول، کہ امت نے کس بات کو قبول کیا ہے، قول مردود، قول مقبول، تعامل امت اور تلقی قبول۔ یہ دیکھا جائے گا کہ امت جو ہے اس نے کن باتوں کو قبول کیا ہے۔ لہذا اپنے عقائد بچانے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ آج کا ایک خاص سبق، ایک خاص تعلیم، ایک خاص ترکیب میں نے آپ کو بتا دی۔ لہذا یہ جو یلغار ہے نا عقائد پر، اس سے بچنے کا یہ طریقہ اور راستہ ہے۔ دوسری یلغار ہے ہمارے اخلاق پر اور ہمارے معمولات پر، معمولات اہل سنت۔ یہ جو ہم میلاد شریف بناتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، آقا کریم پر درود شریف پڑھتے ہیں، جو ہماری پہچان ہے، جو باتیں، اسے کہتے ہیں معمولات اہل سنت۔
یہ اصطلاحات ہیں، ٹیکنیکل اصطلاحات، انہیں یاد کیا کریں، معمولات اہل سنت۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے تصور ہوگا۔ جو کام رافضیوں والے کرے گا وہ رافضی تصور ہوگا، جو خارجیوں والے کام کرے گا وہ خارجی تصور ہوگا، جو یہودیوں والے طریقے اپنائے گا وہ ان میں شمار ہوگا، جو نصرانیوں کے طریقے، من تشبہ بقوم، جس سے مشابہت کرو گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ منہم، منہم بھی ایک اصطلاح ہے، اس کا لفظی معنی ہے ان میں سے، ان میں سے، وہ ہمارے میں سے نہیں، پھر ان میں سے ہے۔ لہذا عقائد اور اعمال دو چیزیں، ایک عقائد اور ایک، بھائی عقیدے میں بھی ایک نمبر، عقیدے میں بھی اور اعمال میں بھی پھر ایک نمبر۔ اگر عقیدے میں ایک نمبر ہے اور عمل میں وہ دو نمبر کیا، وہ تو بہت نیچے چلا گیا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر اعمال میں ایک نمبر پہ ہے، عقائد میں گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ بھی سمجھو زیرو ہو گیا۔ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ قرآن مجید میں اسے اولیاء کرام کی جہاں اللہ کریم نے عظمت بیان کی، وہاں اللہ کریم نے ان کی پہچان بیان کی۔ اولیاء اللہ کی جہاں پہچان بیان کی، وہاں دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا عقیدہ ہے، کانوا یتقون عمل ہے۔ تو عقیدے میں بھی افضل و اعلیٰ ہو اور عمل میں بھی افضل ہو، صراط مستقیم پہ چلنا، سیدھے راستے پہ چلنا۔ اس لیے یہ حقائق ہیں، سب سے پہلے اپنے عقائد و نظریات وہ رکھو جو حضور کے صحابہ کرام کے دور سے آج تک امت کی غالب اکثریت جن عقائد و نظریات پہ رہی ہے۔ ائمہ کرام کو دیکھا جائے گا، مجتہدین کو دیکھا جائے گا، مفسرین کو دیکھا جائے گا، محدثین کو دیکھا جائے گا۔ لہذا میری بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، اس پہ مضبوطی سے قائم رہو، اس پہ مضبوطی سے، کسی کے کہنے پہ اپنا عقیدہ خراب نہ کرو۔ یہاں زیادہ تفصیل سے میں بات نہیں کرتا، آج کل بڑا محتاط ہو کے گفتگو کرتا ہوں، اس لیے یہ بات سمجھیں کہ جس ڈاکٹر پہ آپ کا اعتماد ہی نہیں، اس کے پاس آپ علاج کرانے جاتے ہیں، کتنے ایک بستی میں یا ایک شہر میں کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے ہاسپٹل ہیں، آپ وہیں جائیں گے جہاں آپ کا دل ٹھکتا ہے۔ ایسے ہی بچی بچہ ہونے والا ہو تو ہر لیڈی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جایا جاتا، جس پہ پھر اعتماد ہوتا ہے لوگ اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا تعلق اہل سنت و جماعت سے، آپ کا تعلق یا رسول اللہ کہنے والی جماعت سے ہے، آپ کا تعلق میلاشری منانے والوں سے ہے، تو آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے مسلک، آپ کے عقیدے میں ایسے اللہ والے موجود نہیں ہیں؟ لیکن ان کی طرف اگر کوئی رجوع ہی نہ کرے تو ادھر ادھر کی باتیں سنا کر کے، جس کو ناظرہ قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا، جو کو عربی عبارت پڑھنے کے قابل اور لائق ہی نہیں ہے، تو اس سے متاثر ہو جانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ غور و فکر کرو اور سوچو،
ہر مہینے ہم یہاں نعرے لگانے کے لیے نہیں آتے، نہ کوئی شور شرابہ کرنے آتے ہیں، نہ ہمارا کوئی اور مقصد ہے۔ ہم تو اس حضور کی غلاموں کو جمع کرنا چاہتے ہیں کہ آؤ یار ایک مرکز پہ جمع ہو جاؤ، اور وہ مرکز وہ ہے جو یا رسول اللہ کہنے والوں، جن کی باتیں سنیں تو حضور کی محبت کی خوشبو آئے۔ تو وابستگی ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے، پھر طوفان آ جائیں، انٹرنیٹ کی آندیاں آ جائیں، کلپوں کی آندیاں آ جائیں، بیانات کی آندھیوں کے طوفان آ جائیں، پھر عقیدہ یار اتنا مضبوط ہو کوئی ہوا، کوئی آندھی، کوئی طوفان تجھے ہلا نہ سکے، چٹان کی طرح مضبوط بن جائے، چٹان کی طرح مضبوط۔ یہ بھی یار کوئی عقیدہ ہے؟ نہ ان الذین، نہ ان الذین، نہ ان میں سے نہ ان میں سے۔ اس لیے استقامت بڑی چیز ہے، اسے مضبوط کرو۔ جو لوگ کسی مسلک سے، کسی عقیدے سے تعلق رکھتے، جن کی اپنے مسلک سے وابستگی پختہ ہوتی ہے، وہ ڈٹے ہوتے ہیں اگرچہ گمراہ ہو، وہ تو دوسرے کی بات نہیں سنتے، دوسرے کی کہندے نے منکر جاندے ہی منکر، وہ تو اس کی بات نہیں سنتے۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی یہ صورتحال ہو گئی ہے، جنہیں لایا گلی وہ دن چلی۔ خالص عقیدہ وہ اپناؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کی پوری زندگی پڑھ لو، فاروق اعظم کی پوری زندگی پڑھو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی پڑھو، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ، سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سب کی حیات پڑھ لیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کو وہی معمولات نظر آئیں گے جو اہل سنت کے معمولات، اور اس پر استقامت سب سے بڑی چیز۔ اس کے بعد جو آج کے درس قرآن کے لیے جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے، ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ ہمارے معمولات سے ہے، ہمارے اعمال سے ہے، ہمارے افعال سے ہے۔ تو یہ بنیاد ہے عقیدہ، تو بنیاد ہی کمزور ہو تو عمارت قائم رہ سکتی ہے۔ تو ہماری دین کی عمارت جو ہے اس کی بنیادیں مضبوط ہوں، تو بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں جو میں نے عرض کر دی۔ اس کے بعد اوپر جو عمارت بناتے ہیں نا، اس پر اب غور کریں۔ تین چیزیں میں نے عرض کی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یدعون الی الخیر۔ خود نیکی کے راستے پہ یار چلو، بدی برائی سے بچو، اور دوسرے لوگوں کو بھی بچاؤ۔ نیکی پر خود چلو اور دوسرے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ۔ میں یہ بھی بیان میں کہتا رہتا ہوں کہ مسجد میں اگر ایک نمازی آ رہا ہے تو 20 سالوں سے وہ گلی میں سے اکیلے ہی آ رہا ہے، وہ تو دوسرا نمازی تیار نہ کر سکا، لیکن ایک نشئی لڑکا پوری گلی کے لڑکوں میں سے اکثریت کو نشے پہ لگا دے، وہاں ذرا کش لا کے تے ویخ مزہ ہی بڑا ہے، چھوٹا لا ذرا، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کیا دین کا تقاضا نہیں ہے کہ اللہ کریم نے آپ پہ اتنا کرم کیا ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ مسجد سے وابستہ ہیں، قرآن سے وابستہ ہیں، دین سے وابستہ ہیں، تو یہ کام کون کرے گا؟ دوسرے لوگوں کو کون لائے گا مسجد کی طرف؟ قرآن کی طرف کون لائے گا؟ نیکی کی طرف کون لے کے آئے گا؟
حضور کی امت، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لہذا اسے کہتے ہیں نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت۔ میں سال ہر سال سے یہی کام کر رہا ہوں، لیکن آج میں نے یہ سوچا کہ میں آپ سب کو یہ دعوت دوں کہ اس کام میں آپ میرے ہم سفر بن جائیں، میرے رفیق سفر بن جائیں، اور اس کام کے ساتھ جڑ جاؤ اور جٹ جاؤ کہ اگر جمعہ پڑھنے اکیلے ہی آ رہے ہو تو محلے میں سے 2 لڑکے 2-4 آدمی بھی نئے تیار نہیں کیے، نماز خود پڑھنے آ رہے ہو تو ایک بندہ نہیں تیار کیا نماز کے لیے۔ اسے کہتے ہیں نیکی کی دعوت، دعوت و تبلیغ، یہی دعوت و تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا، تبلیغ کا معنی ہے دین پہنچانا لوگوں تک، اسے کہتے ہیں تبلیغ، اور دعوت کہتے ہیں نیکی کی طرف بلانا۔ یہاں حضور کی یہ حدیث شریف، حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، تبلیغ کیا ہے؟ بلغوا، یہ تبلیغ یہ ہے، ایک آیت بھی اگر آپ کو مل جائے، ایک بات بھی اگر مل جائے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے، کوئی دین کی ایک بات آپ تک پہنچی ہے تو حضور نے فرمایا ایک بات بھی اگر میری طرف سے تمہارے تک پہنچ جائے اسے آگے پہنچاؤ، اسے آگے، بلغوا انی ولو آیا، پھیلاؤ، دین کی دعوت دو، خود نیکی کے راستے پہ چلو، دوسرے لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لاؤ۔ تو یہ ہے دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور دعوت الی الخیر۔ اس کام کو خود سر انجام دو، تیار ہو جاؤ اس کام کے لیے۔ اس کے لیے جمعے کے خطبات، دروس قرآن اور واعظ و نصیحت کے لیے جو محافل ہوتی ہیں، ان میں جو بیانات ہوتے ہیں، ان کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، جو اچھی باتیں مل جائیں وہ ڈائری کے اوپر کاپی پہ جا کے لکھ لیا کریں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لکھنے والی ہوتی ہیں، وہ لکھ لیا کرو، وابستہ ہو جاؤ۔ دنیا تو فانی ہے یار، چند دن کی دنیا ہے، یہ تو چند روزہ ہے، دائمی اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی۔ اسی لیے ہر مہینے ہم اکٹھے ہو کے حضور کے غلاموں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ آخرت کی بھی فکر کرو، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ بھئی ہر آدمی سوچے نا، میں سوچتا ہوں تو میرے والد صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، میری والدہ صاحب بھی چلی گئی، 2 میرے تایا جان تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، 4 ماموں تھے وہ بھی چلے گئے، میں جب نظر دوڑاتا ہوں دادا جان چلے گئے، دادی صاحبہ چلے گئے، یہاں تک ہی اپروچ ہے نا، اس سے اوپر تو کسی کو نہیں پتا۔ وہ سب چلے گئے اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اس دنیا میں چھوڑ گئے۔ پھر اپنے آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ سب چلے گئے تو میں کیا یہاں بیٹھا رہوں گا؟ کوئی گارنٹی لے کے آیا ہے کہ یہاں بیٹھا رہے گا؟ جب نہیں ہے بھئی جانا ہی ہے نا، جانا تو ہے، سب کو پتہ ہے نا۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا خدا کا منکر ہے۔ میں نے ایک دن بڑا اس پہ غور کیا، میں نے کہا موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، جو خدا کا انکار کرتے ہیں موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے، لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ موت جب اٹل حقیقت ہے تو اس موت کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے، وہ ہے آخرت کی زندگی۔ انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے تھے، انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ بھئی یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ وہ کمرہ جس میں آپ کے والد رہتے تھے وہ فوت ہو جاتے ہیں، وہ کمرہ وہ آپ اس پہ مل مار لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کا وہاں بیڈ لگ جاتا ہے، آپ اسے استعمال کرتے ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کا بیٹا وہ استعمال کرے گا۔ یہ
دنیا کا نظام ہے، جب سے دنیا بنی ہے یہ سرکولیشن اسے کہتے ہیں، یہ نظام چلتا رہنا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دنیا فانی ہے تو ہمیشہ نہیں بیٹھے رہنا، تو دنیا کمانے کے لیے ہماری دن رات محنت ہے، کوشش ہے، کمائی میں لگے ہوئے ہیں سب، لیکن آخرت کمانے کی فکر ہی نہیں۔ مرید بھی لوگ رسمن ہوتے ہیں، بس یہ بیت ہو گئے جی، مرید ہو گئے۔ بھئی مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا، مرید کا معنی، تو مرید کا اصل معنی پتہ ہے کہ غوث اعظم شہنشاہ بغداد میں فرمایا مرید کا معنی ہے اللہ کا ارادہ کرنے والا، اللہ کا، اللہ کے احکام کی پیر۔ یہاں تو ارادہ یہ نہیں ہوتا، ارادہ یہ ہوتا ہے میری دکان زیادہ چل جائے، جی مجھے باہر کا بچہ دبئی چلا جائے، انہوں مرید کرو جی، نال دعا کرو ادھر ویزا لگ جائے دبئی چلا جائے۔ کوئی اللہ کا راستہ پوچھنے آتا ہی نہیں۔ ایک درویش کے میں حالات پڑھ رہا تھا، انہیں کہا کہ میں خدمت خلق کے لیے بیٹھتا ہوں، تو ایک آدمی بھی کبھی نہیں آیا کہ مجھے اللہ کا راستہ بتا دے، مجھے نیکی کے راستے پہ میں نے چلنا چاہتا، جو بھی آتے کہتے جی کاروبار نہیں چلتا، کم ٹھپ ہو گیا، کڑی دا رشتہ نہیں ہوتا جی، منڈے دا رشتہ، بندے آتے ہیں ویخ کے ٹر جاتے ہیں، انہوں نے منڈا پسند ہی نہیں آتا، ہم اس چکر کے گرد ہم گھوم رہے ہیں۔ یہ ضمنی چیزیں ہیں، یہ وہ اصل مقصد جو ہے اگر اس پہ آپ آ جائیں گے تو یہ ضمنی کام آپ کے خود بخود ہو جائیں گے۔ جو اصل مقصد ہے وہ تو نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو جو جن چیزوں کے لیے ہم دوڑ لگائی ہوئی ہے نا، ہماری دوڑ غلط ہے، ہماری منزل غلط ہو گئی، ہماری منزل غلط ہے جس کی طرف میں بھی اور آپ دوڑ رہے ہیں بھائی، اس لیے ہمیں واپس آنا ہے۔ آدمی راستہ بھول جائے نا، تو ہم کہتے ہیں ایک جگہ گئے ہم تو راستہ بھول گئے، تو ایک آدمی سے پوچھا ہم نے فلاں گاؤں جانا، کہتے تسی تو بہت اگے آ گئے ہو، تسی تو بہت، وہ پیچھے سی جتوں مڑنا سی، تسی کم از کم 10 کلومیٹر اگے آ گئے۔ میری سوچ بڑی دور چلی گئی، میں نے کسی کی عمر 40 سال ہو گئی، کسی کی 30 سال، کسی کی 50، تو جس منزل کی طرف جانا ہے ادھر تو رخ ہی نہیں ہمارا، ادھر تو ہمارا، تو میں نے کہا پھر اس کی بات سے میری طبیعت پہ یہ اثر ہوا کہ ہم تو بہت آگے نکل آئے، غلط راستے میں بہت، جو اصل راستہ تھا وہ تو چھوڑ آئے ہیں، وہ تو چھوڑ آئے، اصل راستے پہ جانے کے لیے بیک جانا پڑے گا، گاڑی ریورس کرنی پڑے گی، بیک آنا پڑے گا، اور جو سیدھا راستہ ہے اس پہ چلنا ہوگا۔ اس لیے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ مسجد کی حاضری اول ہے، سب سے اول مسجد کی حاضری، یہ ہم نے اپنے لیے آسانیاں دین نے آسانیاں رکھی ہیں، لیکن ہم نے ان آسانیوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا، مسجد میں نہیں جا سکے، طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ پہلی شریعتوں میں گھر میں عبادت نہیں طے جائز تھی، کسی عبادت کے لیے عبادت خانے جانا پڑتا تھا، پہلے انبیاء کی شریعتوں میں پڑھے جاتے۔ عیسائی آج بھی، میں اگلے دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، میری زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یہ پڑھا، مجھے یہ علم نہیں تھا، میں پڑھ کے حیران رہ گیا۔ انہوں نے لکھا جی کہ عیسائیت کے اندر اگر نکاح ہونا ہے تو گرجے میں ہونا ہے، نکاح کے لیے دلہا کو بھی گرجے میں لانا پڑے گا اور دلہن کو بھی، دونوں، وہ ان کا طریقہ اپنا ہے، ہماری شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں، وہ دلہا اور دلہن کو سامنے کھڑا کر لیتے ہیں اور گرجے میں، یہاں تک کہ اگر کوئی شہزادہ ہے کسی ملک کا، بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، کرسچین ہے، اس کو نکاح کے لیے کہاں آنا پڑے گا؟ چرچ میں۔ یہاں مولوی کو رجسٹر دے کر وہ بیچارہ کھڑا ہے، دیکھتا ہے ادھر ادھر۔ کیا حالات ہیں ہمارے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جو اگر مسجد میں کوئی نکاح کر لیتا ہے برادری اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا،
مسجد میں نکاح ہوا تو برادری نے کہا جی ایک کلا دا ختم سی مسیطے ٹر گئے، اندازہ لگا۔ پھر آدھے او جی کدی مسیطے بھی نکاح ہوئے نے، مسیطے تو ہوں کلاں دا ختم تے 40 دا ختم تے تیجے دا تے 10ویں دا۔ یہ ہے مسلمان کی حالت۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ جس آقا کا کلمہ پڑھا انہوں نے فرمایا عالم هذا النکاح وجعلوه فی المساجد۔ تو نکاح کے لیے جب دولہا آتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی مولوی صاحب نے آخیا جی مینوں آکھن نہ کلمہ سنا، کلمہ میرے کو نہ سونا، مینوں کلمے آوندے نہیں ہے جی۔ اگر ایسا کوئی ہو نا دولہا، اسے کہیں بیٹا پڑھو کلمہ شریف یا سناؤ مجھے کلمہ شریف، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ پیو کول بیٹھا سی، مینوں آندا ہے منڈا شرماندا ہے تسی آپ ہی پڑھ چھڈو۔ منڈا یہ ہے، سوچنے کی بات ہے، بار بار سوچ۔ حاضرین محترم، یہ دعوت کے لیے میں نے ساری گفتگو کی ہے، اور کاش میں تو اسی لیے پوری زندگی اسی کام میں لگائی ہے جی۔ اور میں وہ منظر دعا مانگتا ہوں یا اللہ ہمیں پاکستان میں بھی کسی مسجد میں وہ منظر دیکھنا نصیب کر۔ میں نے جو مکہ شریف میں دیکھا مدینہ پاک میں نے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ جو یہاں منظر ہے نا، اذان ہوتی ہے تو جس گلی جس بازار کو دیکھے بھرے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد میں، مکہ شریف میں، مدینہ منورہ، دونوں مبارک حرمین طیبین، حرمین شریفین۔ اچھا اگر آپ نے جانا ہے نا تو پھر اذان ہوگی تو آپ جا نہیں سکتے، آپ کو پہلے نکلنا پڑے گا، اذان سے پہلے کہیں جانا، کیونکہ مخالف سمت سے ادھر تو نمازی جس گلی، جیسے اس مسجد کو اگر 8-10 گلیاں لگتی ہیں، جس گلی کو دیکھو بھری ہوئی ہے ساری سر، تو جائے گا کیسے؟ لوگ کہتے ہیں اذان ہونے والی نکل جاؤ جنہیں نکلنا، پھر لنگیا نہیں جانا۔ یہ ہے کہ مسلمان دوڑ لگی ہو، جب اذان ہو لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہوں، جمعہ ہو تو دوڑ لگی ہو، لوگ انتظار کرتے ہیں کب تقریر ختم ہو تو مسجد میں جائیں، اس لیے کہ ان بیچاروں کے ذہن میں یہ منظم سازش کے تحت مولوی کے بارے میں نفرت پھیلا دی گئی، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو ممبر پہ بیٹھ کے مولوی کو بات کر رہا ہے یہ کوئی فضول بات کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے نا، اگر پتہ ہو کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں، خطبہ تعلیم خطاب سے ہے، تعلیم اور تبلیغ اور دعوت ہے، تو پیچھے رہنے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے جمعے کو جمعہ سمجھ کر کے پڑھو۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو جمعے کو عید کا دن سمجھتے ہیں، سنتے سبھی ہیں، حضور کی حدیث ہے الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے۔ جمعے عید والے دن بن پھب کے آدھے ہو، کدی جمعے نو آئے ہو؟ اس طرح جس طرح گھروں میں عید کے دن کھانا پکانا اہتمام کرنا، مسلمان کو چاہیے کہ اس دن کو عید کا دن سمجھے، ایسا ماحول بنائے، مسجد میں، محلے میں، شہر میں ایسا ماحول بناؤ، دین والا ماحول، دین ہو دین محمدی سب کا ہے جی۔ تو یہ ہماری سوچ، ہماری فکر، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی نقطۂ نظر سے آج کے درس سے قرآن و حدیث میں نے عرض کیا، اور تیسری آیت جو پڑھی تھی، یہ 3 کام اب سب نے اب کرنے ہیں انشاءاللہ۔ جمعے کی دعوت دیں گے لوگوں کو، لوگوں کو کہا کرو کہ بھائی جمعے میں آؤ، دین کی اچھی اچھی نئی نئی باتیں، تبلیغ کی باتیں، اصلاح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، آیا کرو، جمعہ پڑھا کرو، لوگوں کو دعوت دو۔ اور پھر ایک یہ بڑی مصیبت ہے کہ جی اس مسیح جمعہ بڑی جلدی ہوں ہے۔ اچھا یہ جلدی اس کا کیا مفہوم؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے کوئی سمجھا دے کہ کسی آیت میں ہے کہ جہاں جمعہ جلدی ہو وہاں جانا چاہیے؟ وہ جلدی جا کے کرنا کیا ہے؟ میں نے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے، اس مسجد میں دیکھا ہے، جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں ادھر تاش کھیلتے ہیں، جمعہ پڑھ کے نہیں، جلدی پھر تاش کھیلنے کی۔
نماز پڑھی ہے، کوئی کام نہیں، اور جی اتنے جمعہ جلدی ہوں تو جا کے ادھر دیکھا تو کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی گپیں لگا رہے ہیں، جو وقت اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے۔ ہمارے یہاں معقول ٹائم ہے جی، بہت معقول ٹائم ہے الحمدللہ۔ 2:45 ہمارے یہاں جماعت عام طور پہ کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی مضمون مکمل کرنے میں 5 منٹ، کبھی کوئی اعلان آ جاتے ہیں ہے جی، کبھی اگرائی کا کمیٹی والے کہہ دیتے ہیں، اس میں 5-10 منٹ اگر زیادہ لگ جائیں وہ الگ معاملہ ہے، لیکن پوری کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم پہ جمع ہو الحمدللہ۔ لہذا لوگوں کو دعوت دو، اور درس قرآن و حدیث کے لیے بھی اکثر و بیشتر میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بے نماز ہے، اگر وہ آپ کی دعوت پر اور آپ اس کو لے کے آتے ہیں، اس کے دل پہ کوئی نصیحت کی بات اثر کر جاتی ہے، وہ نمازی بن جاتا ہے، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، نمازی بنانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کوشش و محنت کریں گے نا انشاءاللہ، محنت اسے کہتے ہیں، محنت جتنی محنت کرو گے اتنی کمائی بہت ہی ہوئے گی۔ دین کے معاملے میں بھی محنت تھوڑی سی ذرا زیادہ کرو، بڑھاؤ، تاکہ نیکیاں زیادہ ملیں، خیر زیادہ ملے، برکت زیادہ ملے، مسجدوں کو آباد کرو۔ اور تیسری آیت جو پڑھی تھی اس پر مختصر گفتگو اور حلقہ ذکر، جو بنیادی آج کی محفل کا عنوان ہے، ماہانہ محفل ذکر۔ جس محفل میں آج آپ آئے ہیں نا، ذکر کی محفل، احیاء علوم الدین امام غزالی علیہ رحمت، اس میں حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک محفل 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔ تو ایمان سے بتاؤ یہ بیٹھنا ضائع جائے گا؟ اتنا قیمتی ہے اس محفل میں آپ کا بیٹھنا، اتنا قیمتی کہ اللہ کے ذکر کا ایک حلقہ 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ۔ لہذا جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت، مستحبات جنہیں کہتے ہیں، مستحب عمل، یہ جو حلقہ ذکر ہم قائم کرتے ہیں ہر مہینے، یہ نوافل میں شمار ہیں اور یہ مستحبات میں ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جنت کے باغوں میں سے کبھی کبھی کچھ کھا پی لیا کرو، جنت کے باغات میں سے کچھ کھایا پیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ریاض الجنہ کیا ہیں، جنت کے باغ کون سے ہیں جن سے کھانے کا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا ہوا مجالس اہل الذکر، ہوا مجالس اہل الذکر، جو اللہ کے ذکر کرنے والوں کی محفلیں اور حلقے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، یہ جنت کے نعمتوں سے مستفید ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے یہ ذکر کا حلقہ، آیت کریمہ تیسری میں نے ذکر کے حوالے سے تلاوت کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا کا معنی خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، دل چین پاتے ہیں، دل قرار پاتے ہیں۔ یہ دل کا چین اور قرار یہ تو اللہ کے، یہ جو ہم کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ ہمارے جسم کی غذا ہے، اور اللہ کریم کا ذکر جو ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ غذا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے، جسمانی غذائیں کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے، اور اللہ کے ذکر ایسی غذا ہے جس سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ یہی فلسفہ ہے اولیاء اللہ کا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اور ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کثیرا،
بہت زیادہ ذکر کرنا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح سورج طلوع ہو رہا ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو اور پڑھا کرو سبحان اللہ. وَسَبِّحُوهُ اور تسبیح بیان کیا کرو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، پڑھا کرو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ سورج نکلتے وقت جس نے 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، اور سورج غروب ہوتے وقت 100 دفعہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنے لفظ ہیں حدیث اس حدیث میں. فرمایا اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ کسی آدمی کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو یاد مت دلاؤ، لیکن ہماری عادت ہے، ہماری عادت جاتی نہیں. حضور نے فرمایا جو گزرا ہوا وقت ہے اسے یاد نہ کراؤ. کیوں؟ فرمایا ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہے، تمہیں اس کا گناہ یاد ہے لیکن ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی. پھر حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جس سے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ محافل ذکر یہ توبہ کا عمل بھی ہے. اس میں ہم آخر میں جو دعا مانگتے ہیں اس میں ہم عرض کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اے باری تعالیٰ تیرے ذکر کے لیے آئے ہیں، تیرے گھر میں آئے ہیں، ذکر کی محفل میں، ہماری زندگی کے سارے گناہ ان سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ گناہوں کی مغفرت اور ان کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے اللہ کا ذکر. تو اولیاء اللہ نے تو اس پہ بہت پیاری باتیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک بات مجھے بہت پسند آئی اور مجھے پڑھ کے بڑا سرور آیا کہ ہمارے جسم کا قبلہ جو ہے وہ مکہ شریف میں ہے. ایک جسم کا قبلہ ہے، ایک روح کا قبلہ. جب آدمی فوت ہوتا کہتے جی ادھی روح نکل گئی، تو کدھر گئی؟ ارجعی الی ربک. قرآن شریف میں ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. ایک جسم کا قبلہ ہے اور ایک جسم کا قبلہ تو مکہ بیت اللہ خانہ کا. روح کا قبلہ کیا ہے؟ اللہ. روح کا قبلہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ ہمارے پروردگار ہمارے رب کا اسم ذات ہے. اس میں اللہ آخر میں ہے کی آواز آنی چاہیے. اللہ صرف کہنا یہ صحیح تلفظ نہیں. اللہ یہ اسم ذات یہ ہے روح کا قبلہ. اس لیے جب لفظ اللہ کا ورد کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، تو روح بندے کی جو ہے وہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، قوت پکڑتی ہے، دل کو چین ملتا ہے، قرار ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کا چین اور دل کا قرار وہ تو اللہ کے ذکر میں. میں اپنی باتوں کو دہراتا اس لیے ہوں تاکہ یہ ترتیب وار سبق ذہن میں رہے. سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ آپ کو میں نے کئی مرتبہ بتایا، اقم الصلاۃ لذکری. ذکروں میں سے سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں. باقی پھر وہ بڑی تفصیل ہے، اس کے لیے تو کئی محفلیں چاہیے، ایک محفل میں تو یہ بیان نہیں ہو سکتا ہے جی. ذکر جلی، ذکر خفی، ذکر قلبی، ذکر روحی، یہ تو درجات ہے نا. پنجابی میں جنہ گوڑ پاؤ نہ میٹھا. جتنا ذکر میں آگے بڑھتے پیر اور مرشد کا یہی تو مقصد ہے. وہ سبق کو لیتا ہی نہیں، بس فوٹواں کھچوان دا شوق رہ گیا. پیر نہ کھلو کے تصویراں دو چار کھچوا کے لوگوں کو دکھنا اب دیکھو میں پیران دے نال فوٹو کھچائی. وہ اصل مقصد کہاں؟ وہ بول یہ ضمنی چیزیں ہیں. وہ اصل چیز کی طرف آؤ، اصل مقام کی طرف آؤ. وہ سبق لو، کچھ سیکھو. سلوک کی منازل ہوتی ہیں، ہر سلسلے میں سبق ہیں.
تو پہلا سبق ہی نہیں آپ پڑھتے تو اگلا کیا ملے گا؟ لہذا مریدین کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہمارے سلسلے میں نہیں، کئی سلاسل میں یہ ہے کہ 40 دن تک اگر پیر کی صحبت میں ملاقات نہ کریں تو وہ بیعت دوبارہ کرنی پڑتی ہے، کئی سلسلوں میں ہے یہ۔ اس لیے ربط شیخ، ذکر الہی، اتباع مصطفیٰ، اتباع سنت، اتباع شریف، سب سے بڑی بات ہے نماز، اس کے بعد پیارے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل، اور اس کے بعد ہے شیخ سے محبت، جس نے اس راستے پر چلایا۔ لہذا اللہ کے ذکر سے غفلت نہ رکھو، ذکر کی محفلوں میں آیا کرو، اور یہی آج کا سبق ہے، آج کا درس ہے۔ آئیے مل کر ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ ذکر کے کچھ آداب ہیں۔ ایک تو ایک دوسرے کی طرف ذکر کے دوران دیکھنا نہیں چاہیے، توجہ دل کی طرف رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آواز نہ بہت زیادہ بلند آواز ہو، نہ بہت زیادہ پست آواز، اسے کہتے ہیں درمیانی آواز سے ذکر کرنا، اور دل کی طرف متوجہ رہنا۔ اگر ذکر کے دوران کسی ذکر کرنے والے بھائی کی آواز دوسرے لوگوں کی آواز سے الگ ہو جائے تو اسے 1-2 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو کر آواز کے ساتھ آواز ملانی چاہیے، تاکہ ذکر میں نظم کو قائم رکھنا ضروری ہے، نظم کو، ربط اور نظم کو رکھنا ضروری ہے۔ اور ذکر کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھا کریں، اسے کبھی نہ بھولنا، زندگی میں نہ بھولنا۔ کئی لوگ ذکر کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ جب جسم میں حرکت ہوتی ہے نا، اس پہ بڑی نازیبہ گفتگو کرتے ہیں۔ کئی ذکر کی محفلوں پہ کمنٹس جو لوگ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس نے بیچارے نے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے جی۔ حضور کی حدیث ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے کوئی میرے ساتھ بات کرے۔ حضور نے فرمایا اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ مجنون پتہ ہے کینوں آنے؟ پاگل۔ لوکی آکھنے پاگل ہو گیا ہے، تو پھر سوچو وہ ذکر کون سا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اسی لیے بعض صوفیاء وہ لائٹیں بند کر کے تاریکی میں ذکر کرتے تھے، تاکہ اس طرف توجہ ہی نہ ہو، اس طرف توجہ ذکر کی طرف۔ یہ حدیث ہے، اس طرح ذکر کرو لوگ تمہیں کہ مجنون ہے، آزا مجنون۔ دوسرا حدیث میں ہے یہ جو تیز آواز چلے تے درختوں دیا ٹہنیاں ویخ دیو، ٹہنیاں حرکت کرتی ہے نہیں، لو جی یہ ذکر کرتے ہیں، حرکت کیوں کرتے ہیں؟ کھلو کے تے جناب سے رہنے جے لاتے ہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے ذکر کا، میں کہ وہ طریقہ ہے جڑا حضور نے دسیا۔ حدیث شریف میں ایسے ذکر کرو لوگ کہیں ہاذا مجنون، یہ مجنون ہے، اور ذکر کرتے ہوئے ایسے اپنے جسم کو حرکت میں رکھا کرو جیسے تیز ہوا میں درخت کی ٹہنیاں، شاخیں ہلتی ہیں، اس سے ذوق پیدا ہوتا ہے، روح کو تسکین ملتی ہے، دل کو قرار ملتا ہے۔ اس لیے آئیے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ،
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین بسم اللہ 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 اللہ